ایک ملک کے حاکم وقت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ آج ایک بڑی بے توقع سی بات عوام کی نظر میں، لیکن اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ بعض چیزوں کا ذکر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہے اور اس کا روز قیامت کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ نہیں، میری مثال جس کو بی بی سی نے بھی کوٹ کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہوا کہ وزیر اعظم ہمارے ملک کے حاکم وقت عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کراچی کے اندر کینسر اسپتال میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا جب وہ کنٹینر سے گرے تھے، اور اپنے اسپتال کی انہوں نے تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر عاصم نے ایک ایسا انجیکشن لگایا جس کے بعد جو نرسیں تھیں وہ بھی ہوریں لگنا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی سادہ لفظوں میں تعریف کرنی تھی کہ ہمارے پاس کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم اسپتال کے اندر، اور وہ کس طرح سے اچھا کام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے جو وہ اسپیچ کر رہے ہیں، ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے اسپتال کی تعریف ہی کرنی تھی۔ تو یہ جملے کہیں اور بھی بیٹھ کے ہو سکتے ہیں کہ حوروں کا ذکر اس فہم میں اور اس انداز میں پبلک کے سامنے کرنا اس سے بہتر تھا کہ اب محفل میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، بے شمار لوگ اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ وہ حوریں کس طرح سے ہوں گی، کیسے ملیں گی، لیکن لوگ جو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ دو جملے میں کوٹ کروں گا کہ نرسوں کو حوریں سمجھ لینا غلط کہا گیا، لوگوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک سینئر جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اس صارف کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی یہ انجیکشن کہیں سے منگوا کے دو، مجھے بھی اس کا علم ہو تاکہ میں وہ لگا کے گھر جب جایا کروں تو اس سے پہلے لگا لوں تاکہ میری بیوی بھی مجھے حور لگے۔ یعنی کہ ہم ہر بات کا پتنگڑ بنانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور یہ واقعات ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس حوالے سے جو لوگوں نے تنقید شروع کی، ہم ایک مذہبی اسکالر حافظ عاصم ممتاز صاحب جو الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، یہاں برطانیہ میں درس و تدریس کا لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس میں کیا ممانعت ہے اگر ہمارے ملک کے حاکم وقت نے یہ جملہ کہہ بھی دیا، حوروں کا ذکر کیا، جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے، نیک لوگوں کو ملیں گی اور ایسا ہوگا۔ تو میں ان کی طرف چلتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہوا۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی انجیکشن لگا اور مجھے نرسیں حوریں لگنی شروع ہوگی۔ کیا اس طرح سے حوروں کا ذکر کرنے میں کوئی ممانعت ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جی برار بھائی، اس میں تو ایسا ہے نہیں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی یا جنت کے انعامات دیکھے، بیسیکلی جنت میں ملنے والے انعامات میں سے جو بہت سارے انعام بندے کو ملیں گے، اہل ایمان کو ملیں گے، اس میں سے حوریں بھی ان انعامات میں سے ایک انعام ہوگا اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، جنت کے انعامات دیکھے یا حوریں دیکھی، تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے یہ۔ لیکن بیسیکلی پرابلم یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس انداز میں بات کہی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آیا ہے کہ ان کو یہ بات وہاں پہ ایز اے جو ان کا سٹیٹس ہے اس کو وہاں پہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جی کوئی مجھے وہ نرسیں حوریں نظر آنا شروع ہو گئی یا وہ انجیکشن کو اتنا پاورفل تھا، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی بے ہوشی میں چلے گئے ہوں اور شاید کیا انہیں نظر آیا، لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے نا وہ انہیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس طرح کی مطلب جو ہے نا ایک اعلیٰ درجے سے کم درجے کی بات کریں، مطلب یہ کہ وہ نرسیں مجھے حوریں نظر آنا شروع ہوگی۔ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حوروں کا ذکر کرنے میں ممانعت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن حاکم وقت کوئی ایسی عرض نہیں ہے۔ وہ مطلب قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حوروں کا ذکر ہے۔ تو وہ بیسیکلی پاکستان میں ایک مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی ہے، مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی۔ تو لوگ کسی بھی بات کو اس کے اپنی سیاسی اور مذہبی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی بھی بات کو۔ تو مطلب ان کا سٹیٹس تھا کہ وہ میں نے ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ایک اور لگا دو، مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا نا، وہ مطلب آپ فورس کریں یا مجھے اس طرح کا یا مجھے نرسیں حوریں نظر آنا شروع ہوگی۔ تو ایک جو سٹیٹس ہے آپ کا، اس سٹیٹس میں جب آپ ہیں تو نجی محافل میں چلیں ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں جو بھی ہے، تو اس سٹیٹس کے اوپر پھر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کی بات اخلاقی طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی بہانے ہمارے جو پھر آپ یہ جو سننے والے لوگ ہیں انہیں اس ادب کا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چلے پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک لائٹر موڈ میں بات کر دی ہے، لیکن اب سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا یا حوروں کا وہ مذاق نہ بنائیں کہ مجھے انجیکشن لگا دیں۔ کہیں پرائم منسٹر صاحب نے تو چلے لائٹر موڈ میں کہہ دیا، اب سننے والا کہیں اس کو گستاخی کے زمرے میں یا حوروں کے اس جو کنسپٹ جو اللہ کا ایک انعام ہے
اس کو کہیں اپنے اس سیاسی یا مذہبی انتہا پسندی میں آ کر وہ اس کو کہیں غلط انٹرپریشن نہ کر دے اور کہیں اللہ کی طرف سے اس وہ گناہ گار نہ ہو جائے. تو اس طرح اس کو چاہیے کہ وہ اس کا مذاق نہ بنائے. چلے پرائم منسٹر صاحب نے تو کہہ دیا, ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اب سننے والوں کو چاہیے کہ اس کی وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ تعبیرات مختلف قسم کیجیے کہ مجھے انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ مجھے بھی نرسیں ہو رہے ہیں. اس طرح کی باتیں اخلاقی طور پہ بھی کسی اور انسان کو, پڑھے لکھے انسان کو نہیں کرنی چاہیے. بہترین. اچھا, اسی بہانے ہمارے دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں, ان کی معلومات کے لیے حافظ صاحب میں چاہوں گا چھوٹے چھوٹے 2 سوالات ہیں, ان کا جواب دے دیں گے. یہ حوریں جو ہیں اللہ کی طرف سے جو انعام ہے یہ یقیناً نیک لوگوں کے لیے, یہ صرف نیک لوگوں کو مل سکتی ہیں. جی اہل ایمان کو اہل ایمان کو ملیں گی. آخری سوال یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ لوگوں کے ذہن میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, کیا یہ حوریں بالکل سیپریٹ سے وہ چیزیں ہوتی ہیں, یا دنیا میں جو ہماری زوجہ ہیں, زوجات ہیں, وہی ہمیں حوروں کی شکل میں ملیں گی, یا کچھ چوائس ہے اس میں؟ جی جنت میں بھی تو حوریں الگ شکل میں ملے گی, لیکن یہ جو ہماری دنیا کے اندر جو بیویاں ہوتی ہیں یہ اگر نیک ہیں, اہل ایمان ہیں, اور یہ بھی اگر جنت میں جاتی ہیں تو اللہ پاک ان بیویوں کو ان جنت کی جو حوریں ہوں گی ان کی سردار بنا دے گا. اچھا, یہ ان کی سردار بن سکتی ہیں؟ جی یہ بھی ان حوروں, اگر یہ اہل ایمان ہیں اور نیک اور پاکیزہ سیرت ہیں اور یہ جنت میں جاتی ہیں تو یہ بھی ان حوروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گی اور یہ ان ساری حوروں کی سردار ہوں گی. تو وہ الگ سے جنت میں اور زیادہ انعام کے طور پر حوریں بھی ملیں گی, اور یہ بیویاں بھی اگر وہ نیک ہیں, اہل ایمان ہیں, جنتی ہیں, تو یہ بھی وہاں پہ انسان کو, نیک انسان کو ملیں گی, اہل ایمان کو ملیں گی. اگر وہ چاہے گا کہ میں دنیا والی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں وہاں پہ, تو اس کو ملے گی وہ, اور جو اس کے ساتھ رہی نا وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی وہاں پہ بھی بنے گی وہ. ماشاءاللہ, دیٹس گڈ. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے ٹائم کا. جی بہت شکریہ. السلام. یہ تھے حافظ ممتاز صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. میں نے سوچا کہ اتنا ایک طوفان برپا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک عالم سے بات کی جائے, اور ان کے الفاظ سے یقیناً آپ جو ہے وہ متفق ہوں گے. اور میں نے اس کے اوپر اس لیے بات کی کہ مجھے ذاتی طور پہ لگا کہ ہم نے تو حوروں کا جو اللہ کی طرف سے اس کے نیک اور ایمان والے لوگوں کے لیے انعام رکھا گیا ہے, ہم نے تو اس کو بھی متنازع بنا دیا اور طنز یا جملے اس کے اوپر کسے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ضروری تھا کہ میں ایک مذہبی اسکالر سے بات کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچاؤں. لائٹر موڈ میں بات کی خان صاحب نے یا جیسے بھی کی, لیکن ایک ملک کے حاکم وقت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں, ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کا ریفرنس, حوالہ کس جگہ پہ اور کیسے دے رہے ہیں, اور پھر اس عوام کے جس کے آپ پرائم منسٹر ہیں اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ بیچاری کس ذہنیت کی مالک ہے. چونکہ ہم ہر چیز کا مذاق بنانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے, لہٰذا قرآن اور حدیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے جو جنت کے ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ حوروں کا ذکر انہوں نے کیا, ان کے اوپر اس طرح کی ٹویٹس ہونی انسٹاگرام, سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کا مذاق اڑانا یہ قطعاً درست نہیں ہے.